اللہ کے دوست اور اللہ کے ولی موجود ہیں، آپ دربار میں جائیں، ان کی قبر پہ جائیں، ایصال ثواب کریں، کچھ دینے کی نیت سے جائیں، پڑھ کے ایصال ثواب کرنے کی نیت سے جائیں، ان بزرگوں کے لیے آپ دعا کریں، ان کے واسطے سے اللہ آپ کو بھی عطا فرما دے، ان کے وسیلے سے آپ دعا کریں۔ یہ نہیں ہے کہ صاحب قبر آپ کو دے رہے ہیں، آپ قبروں پہ سجدہ کرنا شروع کر دیں، تو قبر غیر اللہ کا سجدہ تو جائز نہیں ہے۔ ایک بندہ مجھے اس دن کہنے لگا غیر اللہ کا سجدہ جائز نہیں ہے، تو آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے کیوں کیا تھا، یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کیوں کیا تھا؟ تو میں نے کہا چاچا پچھلے دوروں کی بات کر رہا ہے، میں شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہا ہوں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن، کہ آپ تو سورج چاند کو بھی سجدہ جائز نہیں ہے، جسے سجدہ کرنا ہے وہ ہے جو خالق ہے۔ تو شریعت محمدی کا حکم تو وہ سلامی والا سجدہ بھی جائز نہیں ہے، تو وہ سلامی والے سجدے تھے جو اس دور میں ان کی شریعتوں میں اور اس حد تک کے معاملات اور اس وقت میں جائز تھے۔ یہاں تو وہ معاملہ نہیں ہے، یہاں تو منع کر دیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا غیر اللہ کا سجدہ جائز ہوتا لامرت النساء یسجدن لازواجہن، میں بیویوں کو حکم کرتا وہ اپنے خاوندوں کا سجدہ کرتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ نہیں کیا کہ حضور نے منع فرما دیا، تو کیا آپ نے سجدے غیر اللہ کو شروع کر دیے ہیں؟ آپ قرآن کریم کی وہ واقعات اٹھاتے ہیں لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، یہ آیات آپ کو نظر نہیں آتی؟ تو غیر اللہ کا سجدہ حرام ہے، آپ نے سجدہ وہاں نہیں کرنا۔ اگر وہاں بدعات ہیں، شرک ہو رہا ہے اور معاملے خراب ہو رہے ہیں عقیدے میں، تو آپ نہ جائیں، آپ دور سے بیٹھ کے ایصال ثواب کر لیں، تاکہ وہاں گناہ جہاں ہو رہا ہے اس جگہ میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ میں الحمدللہ ایسے بزرگوں کی قبر پہ جا چکا ہوں اور ان کے لیے ایصال ثواب کر چکا ہوں اور اپنے لیے سعادت سمجھتا ہوں۔ بعض جگہ ہم جاتے تو لوگ کہتے جی سجدہ کرو اتنے، تو پھر مجھے جانے کی کیا فائدہ؟ الحمدللہ اللہ پاک نے ہمیں اس شرک سے بچایا، میں نے کوئی سجدہ نہیں کیا، لیکن وہاں پھڈا ہو جائے گا، پھر وہاں تو ہم آنکھ دکھا کر آ سکتے ہیں نا، میں تو اس پوزیشن میں ہوں، ہر بندہ تو آنکھ دکھا کر وہاں سے آنکھ پوزیشن میں نہیں ہے نا کہ وہاں سے وہ اٹھ کے آ جائے، تو اسی لیے اگر وہاں یہ گناہ ہو رہے ہیں تو پھر تو آپ نہ جائیں، اور اگر ایسا معاملہ نہیں ہے تو آپ جائیں، بزرگوں کے لیے ایصال ثواب کریں، بہت اچھی بات ہے۔ سید محمد ساجد پوچھتے ہیں یا رسول اللہ کہنا شرک ہے کیا؟ یا رسول اللہ کہنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پہ جائز ہے، عین ایمان ہے، کار ثواب ہے، شریعت سے ثابت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ کہتے تھے اور صحابہ نے کہا ہے، اب ہم حضور کی خدمت میں پہنچیں تو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہہ سکتے ہیں۔ یا رسول اللہ جئتک مستغفرا لذنوبی ومستشفیا بک الی ربی ان یغفر لی ربی خطایا، یہ کہہ سکتے ہیں، یہ کہنا جائز ہے۔ لیکن دور سے بیٹھ کے آپ یا رسول اللہ اس نیت سے کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ میری بات سن رہے ہیں اور یہاں ہیں اور میری بات حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سن رہے ہیں، تو یہ موہم شرک ہے، یہ بات غلط ہے۔ یا اللہ تو آپ ہر دنیا میں بیٹھ کے، ہر جگہ میں بیٹھ کے کہیں، اندھیرے روشنی میں بیٹھ کے کہیں، زمین میں فضا میں اڑ کے کہیں، پانیوں میں بیٹھ کے کہیں یا اللہ، وہ موجود ہے۔ اللہ ہر جگہ ہے، اللہ جسم سے پاک ہے، اللہ ہر کسی کے ساتھ ہے، اللہ جسم سے پاک ہے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اللہ شارک سے زیادہ قریب ہے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، اللہ شارک سے زیادہ قریب ہے، تم نہیں دیکھ سکتے۔ ایک بندے نے مجھے کہا قریب ہے تو دیکھ کیوں نہیں سکتے؟ میں نے کہا اللہ نے اقرب فرمایا کہ زیادہ قریب ہے، اور شاید قریب ہو تو بات دیکھنے والی ہو، جو زیادہ قریب ہو تو نہیں دکھتی۔ کہا جی وہ کیسے؟ میں نے کہا تو میرے قریب ہے، تو اور میں ایک دوسرے کو دیکھ رہے؟ کہا جی ہاں۔ میں نے کہا آنکھ کی پلکیں تجھ اور مجھ سے زیادہ قریب ہیں، تو ہم اپنی پلکیں دیکھ رہے ہیں؟ جی نہیں دیکھ رہے۔ میں نے کہا قریب اور اقرب خود سمجھ جائے، قریب کیا ہوتا ہے اور قریب سے زیادہ کیا ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کو تو ہر جگہ یا اللہ کہا جا سکتا ہے، یا رسول اللہ آپ نے کہنا ہے، یا نبی اللہ کہنا ہے، یا رحمت للعالمین کہنا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پہ جائیے، حضور پاک کے روزے پہ ٹھہریے، جی بھر کے یا رسول اللہ کہیے، جی بھر کے بات کیجئے، جی بھر کے صلاۃ و سلام پڑھیے، اور اپنے دل کی بڑاس نکال کے اپنے گناہوں سے معافی مانگ کے کلمہ طیبہ پڑھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پہ اپنے ایمان کا گواہ بنائیے۔ وہاں کوئی نہیں منع، کون منع آپ کو کر رہا ہے؟ روزے رسول پہ جانے پر، یا رسول اللہ کہنے پر کوئی منع نہیں ہے، لیکن محل کو دیکھیں، جگہ کو دیکھیں، مقام کو دیکھیں، جو جس جگہ کا ہے اس کو اس جگہ کہا جائے، باقی جگہ کہہ کر معاملے کو خراب نہ کیا جائے۔ خلط مبحث کی ضرورت نہیں ہے، بات ملانے کی ضرورت نہیں ہے، بات وہ ہو جو بات کی جائے۔ جس جگہ شریعت نے بتایا ہے وہاں ہم کہتے ہیں، جہاں شریعت نے نہیں بتایا وہاں ہم چھوڑ رہے ہیں۔ اللہ اللہ اور خیر صلی اللہ۔